آج ہم اسلام کی ایک ایسی بنیادی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جو ہر دور کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کی کہانی ہے، ایمان، جدوجہد اور اللہ کی رحمت کا ایک بے مثال قصہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے ایک ماں کے پختہ یقین نے ایک بالکل ویران صحرا میں ایک ایسے معجزے کو جنم دیا جو آج بھی لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے۔ چلیں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش سے۔ یہ ایک ایسا الہی حکم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور جس نے آگے چل کر ایک نئی تاریخ رقم کرنی تھی۔ قرآن پاک کی یہ آیت بالکل وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔ مکہ کی ایک ایسی ویران وادی جہاں نہ کھیتی باڑی تھی، نہ پانی، زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اسی آیت سے ہمیں اس مشکل ترین حکم کے پیچھے چھپے خدائی مقصد کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران صحرا میں بالکل اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس حکم کا جذباتی بوجھ ناقابل بیان ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حضرت ہاجرہ نے اپنے ایمان کا وہ مظاہرہ کیا جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اب آتا ہے کہانی کا وہ حصہ جو اس کی اصل روح ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کے بیچ وہ ایک مختصر سا مکالمہ جس نے اللہ پر توکل کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے وہ سوال پوچھا جس پر سب کچھ ٹکا ہوا تھا، کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، انہوں نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ بس یہ جواب سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے ایمان سے بھرا وہ تاریخی جملہ کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی وہ یقین کامل تھا جس نے اس پوری کہانی کی بنیاد رکھی۔ یہ اللہ کے منصوبے پر ان کا مکمل بھروسہ تھا۔ وقت گزرتا ہے، پانی کا جو تھوڑا بہت ذخیرہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ننھے اسماعیل پیاس کی شدت سے رونے لگتے ہیں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی تھی؟ یہیں سے حضرت ہاجرہ کی جدوجہد کا وہ باب شروع ہوا جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ 7 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی اس انتھک کوشش کی علامت ہے۔ اپنی بے بسی میں ایک ماں نے اپنے بچے کی زندگی کے لیے 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، اس امید میں کہ شاید کہیں سے کوئی مدد مل جائے۔ یہ پانی کی تلاش کی ایک بے چین اور تھکا دینے والی کوشش تھی۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ دوڑتی رہیں، کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتیں کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، تو کبھی دوسری کی طرف بھاگتیں، صرف پانی کے ایک نشان کے لیے۔ جب انسانی کوشش اپنی آخری حد کو پہنچ گئی، جب تمام ظاہری امیدیں دم توڑ رہی تھیں، بس تبھی وہ مدد آئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کا کرم آن پہنچا، اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بندے کی جدوجہد آسمان سے اترنے والے ایک معجزے میں بدل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا، اور اسی خشک بنجر زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اور پتہ ہے، اس مقدس چشمے کا نام زمزم بھی خود حضرت ہاجرہ کے الفاظ سے نکلا ہے۔ جب پانی رحمت بن کر تیزی سے بہنے لگا تو انہوں نے اسے سمیٹتے ہوئے کہا زم زم، جس کا مطلب تھا رک جا رک جا۔ اچھا، تو یہ معجزہ صرف اس ایک دن کے لیے نہیں تھا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے نے تاریخ پر اور آج کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر چھوڑا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس چشمے کی برکت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ اسے نہ روکتیں تو یہ ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پوری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ ہمیں سبق ملتا ہے آزمائش میں صبر کرنے کا، اللہ کے منصوبے پر کامل یقین رکھنے کا، ناممکن حالات میں بھی اپنی پوری کوشش کرنے کا، اور یہ جاننے کا کہ ان سب کے بعد اللہ کی رحمت ہی حتمی انعام ہے۔ اور آج بھی حج اور عمرہ کے دوران لاکھوں لوگ حضرت ہاجرہ کے ان 7 چکروں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک ذاتی جدوجہد آج عبادت کا ایک لازمی رکن بن چکی ہے، جسے ہم سعی کہتے ہیں۔ چلیں اس کہانی کو سمجھنے کے بعد اس کا اختتام ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں حضرت ہاجرہ جیسی وفا، صبر، یقین اور قربانی عطا فرما۔ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔